ڈیئر اسٹوڈنٹ، کلاس 7 ہے، ہمارا سبجیکٹ جو ہے اردو ہے۔ اردو میں ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہے سائنس اور جنگ۔ سائنس اور جنگ تو لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں جو جنگ لڑی جاتی تھی اس میں جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ پرانے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی ان کے جو ہتھیار ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ پرانے طرز کے ہوتے تھے، سیدھے سادے، جس کی جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی تھی۔ وہی جیت پاتا تھا جس کی فوج تعداد میں زیادہ ہوتی تھی اور بہتر ہوتی تھی، اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی تھی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہے۔ آج کی جو جنگ ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں۔ آج کی جو جنگ ہے یہ فوجوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ سائنس کی جنگ ہے۔ کس کی جنگ ہے؟ سائنس کی۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ جس ملک کے پاس جوہری ہتھیار ہیں وہ دوسرے ملک کو شکست دے سکتا ہے۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، ملک حد تک ہوتا تھا، کسی حد تک لڑی جاتی تھی۔ اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان نہیں رہتی۔ اگر آج کوئی جنگ لگ جائے تو اس کی جو آگ ہے وہ دو ممالک کے درمیان نہیں رہے گی بلکہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار جو ہیں یہ بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی بھی بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اس طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحہ نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ یہ سب کس کی دین ہے؟ سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار اور خطرناک بم۔ تو آج ہمارا سبق اتنا ہی۔